لیسل بر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ لوگوں نیکی صرف یہ تو نہیں ہے کہ منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، نیکی اس میں بند تو نہیں ہے، اصل تو تمہارا دین یہ ہے جو آگے اللہ نے ذکر فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ دین تو یہ ہے، اس میں چلو۔ اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کوے کے پر کو کبا نہ بنایا کریں، جس چیز کی جو حیثیت ہے اس کو اس پر رکھیں، اس کو لے کے بھاگ نہ پڑیں۔ آج اس دور کا یہ بھی فتنہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک دوسرے پر فتویٰ بازی ہے، اصل دین کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ زمین پر بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا یہ سنت ہے، غیر مؤکدہ، نفل کے درجے میں ہے۔ اللہ کے نبی کرسیوں پر کھانا نہیں کھاتے تھے، کیونکہ اس وقت جو متکبرین لوگ تھے وہ ان کو استعمال کرتے تھے۔ اگر کوئی زمین پر بیٹھ کر کھا لیتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اس دور میں جب کرسیوں پر بیٹھنا متکبرین کا طریقہ نہیں رہا، یہاں آج ہر بندے کی ضرورت ہے۔ جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جس کے گوڈوں میں درد ہے، اس نے تو نماز ہی کرسی پر پڑھنی۔ نبی کے دور میں کرسی پر بیٹھ کر کون نماز پڑھتا تھا؟ یہ اس دور کی ضرورت ہے، یہ متکبرین کا طریقہ نہیں رہا۔ اس لیے آج اگر کوئی بندہ کرسی پر کھانا کھا رہا ہے بیٹھ کر میز پر، تو وہ دوسرا بندہ جو نیچے کھا رہا ہے وہ اتنا صوفی نہ بنے کہ اس پر فتویٰ ٹھوک دے۔ کو بات سمجھ رہے ہو؟ کرسی پر کھانا کھا رہے ہیں جیسے قیامت برپا ہو گئی ہے۔ دیکھو جی، ویسے حضرت صاحب بنے پھرتے ہیں، لوگوں کو باز کرتے ہیں۔ اگر کوئی نیچے بیٹھ کے کھا رہا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے، اس کے اوپر تنقید کرنے کی بھی ضرورت نہیں، حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی میز کرسی پر کھانا کھا رہا ہے تو اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں، اس کو اسی حد تک رکھو جس حد تک وہ حکم ہے۔ مستحب ہے تو اس کو، غیر مؤکدہ سنت ہے اس کو مؤکدہ نہ بناؤ، مؤکدہ سنت ہے اس کو واجب نہ بناؤ، واجب ہے اس کو فرض نہ بناؤ، عمل کے درجے میں ہے اس کو عقیدے کے درجے میں نہ لاؤ۔ عمل چھوڑنے سے آدمی فاسق فاجر ہوتا ہے، عقیدہ ضائع ہونے سے آدمی کافر ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر ایک چیز کو اپنے اپنے مرتبے میں رکھو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ہمارے بزرگ ایک عرصے سے ایک خاص قسم کا لباس پہنتے آ رہے ہیں، لمبا کرتا ہو اور وہ پگڑی باندھتے ہیں، وہ چادر یا شلوار باندھتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، اگر کوئی اس طرح کا لباس پہن لے تو اچھی بات ہے، بزرگوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ لیکن بالفرض اگر کوئی اس طرح کا لباس نہیں پہن رہا، کافروں والا لباس اس نے نہیں پہنا ہوا، مسلمانوں والا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اس کے سلانے میں، ڈیزائن میں کوئی تبدیلی کر دی، کفیں بنا لی، بٹن لگا دیا، گریبان درمیان کی بجائے ایک پاسے پہ لگا دیا، کوئی تبدیلی کر دی، تو اس کے پیچھے نہ لگ گیا کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ کوئی بات سمجھ رہے ہو؟ یہ ہمیں لیسل بر ان تولوا وجوہکم بتا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا سارا دین نہیں ہے۔ ہر چیز کو اپنے مقام پہ رکھو، مقام سے آگے نہ بڑھو۔ ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ، اللہ تعالی نے ان کو بہت علم دیا ہے، تقوی بھی دیا ہے اور بڑی فہم و فراست دی ہے، یہ اللہ کا دین ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر چمچی سے کھا رہا ہو تو ہاتھ سے کھانے والے کو یہ جائز نہیں ہے کہ اس پر تنقید کرے، اس لیے کہ چمچی سے کھانا نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، جائز ہے۔ تو ایک آدمی جائز کام کر رہا ہے تو اس پر تنقید کرنا، اس کی توہین کرنا، یہ اس کی توہین کرنا حرام ہے۔ ایک مومن کی توہین کرنا، مجلس میں مجمع میں اس کی بے عزتی کرنا کہ یہ کیا طریقہ ہے چمچیوں سے کھاتے ہو، ہمارے بزرگ تو ایسے نہیں کھاتے تھے، یہ اس کی بے عزتی ہے، یہ حرام ہے۔ طاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ چمچی سے کھا رہے تھے تو کوئی صوفی بیٹھا تھا، سر پھیرا صوفی، انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ ہاتھ سے نہیں کھاتے؟ شاہ صاحب بڑے لطیف مزاج آدمی تھے، انہوں نے کہا پاؤں سے کھا رہا ہوں، چمچی تو میرے ہاتھ میں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر فتویٰ بازی مت کرو۔ آج کل ہمارے دیہاتوں میں، شہروں میں بھی لوگ نماز نہ پڑھنے والے پر اعتراض نہیں کرتے۔ کیا خیال ہے، نماز کسی مسلمان کے نزدیک
غیر فرض بھی ہے، سارے مسلمانوں کے ہاں، سارے طبقات کے ہاں، سارے فرقوں کے ہاں نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک آدمی ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، سب کو پتہ ہے زکوٰۃ نہیں نکالتا، عشر نہیں نکالتا، نماز نہیں پڑھتا، تو ہم اس کو سر کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا مناسب بندہ ہے ہمارے پڑوسی۔ لیکن اگر اس نے کسی دن تیسرا ختم نہ دلایا یا کل خوانی نہ کی تو سارے محلے والے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، ایسے جیسے وہ ہندو ہو گیا ہو۔ ایسا ہوتا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے غریب لوگ جن کی صبح کی روٹی ہے شام کی نہیں، ان کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو قرضہ لے کر، بعض دفعہ سود پر قرضہ لے کر وہ برادری کی دعوت کرتے ہیں۔ آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ دو، تیجا رکھ دو، 40واں رکھ دو، کلخانی رکھ دو، رشتہ داروں کی دوستوں کی دعوت ہے اور کچھ نہیں، تو وہ دعوت کرتا ہے قرضہ لے کر۔ اگر اس کو کہا جائے کہ بھائی ایسا نہ کرو، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مرنے والے کو ایصال ثواب کی بہت صورتیں ہیں اور وہ گنجائش والے پر ہے، جس کے پاس گنجائش ہے وہ ایصال ثواب کرے، لیکن آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات ایک الگ میرے بحث ہے کہ اس طرح کرنا ایصال ثواب کا طریقہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ویسے فی نفس ہی ایصال ثواب ٹھیک ہے، لیکن ایصال ثواب نہ فرض ہے، کسی کے نزدیک بھی فرض نہیں، کسی فرقے کے نزدیک نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ وہ کر رہا ہے، اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، تمہارے بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، وہ آپ پر فرض ہیں، ان کو کپڑے لے کر دو۔ تمہارے گھر میں تمہارا ایک فرد بیمار پڑا ہے، اس کا علاج کرو، یہ تمہارے فرض ہے، ذمہ ہے تمہارے۔ ایصال ثواب فرض نہیں ہے، برادری کو، علاقے والوں کو کھانا کھلانا فرض نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سائیں میں کو بھی پتہ ہے کہ فرض تھا نہیں، لیکن برادری جو کھان دی ہے۔ ایسے جواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ برادری جو کھان دی ہے، ان میں کیا کروں؟ یہ برادری کتنی ظالم ہے، اس نے دباؤ دے کے اس کا یہ خرچہ کرایا کہ جی پیو دی کول خالی نہیں کی تھی، دباؤ دے کر اور پریشر ڈال کر اس سے قرضہ اٹھوایا، پتہ نہیں کب تک وہ یہ قرضہ ادا کرتا رہے، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اسی طرح مقروض مر جائے شاید قرضہ ادائی نہ کر سکے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے پیچھے پڑ جانا لوگوں کے اور اصل فرائض اور ضروریات دین کو چھوڑ دینا، یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ نیا فتنہ نہیں ہے، یہ یہود کے زمانے میں بھی تھا، یہ اس لیے آیت اتری تھی۔ ایصال ثواب کیا کرو، لیکن اگر گنجائش ہو، جتنی گنجائش ہو، اور علماء سے پوچھ کر کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔